السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انتر حیات از کلم صدیقی۔ ڈائننگ روم میں دروازے کے پردے کے پیچھے سے جب زینب بیگم نمودار ہوئیں، امن فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی سی نرمی تھی۔ زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ارے بیٹا بیٹھو بیٹھو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم سناؤ کیسے ہو؟ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ امن دوبارہ بیٹھ گیا۔ جی آنٹی، سب بالکل ٹھیک ہیں، اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا بیٹا، اور بتاؤ کام کیسا جا رہا ہے؟ سنا ہے بہت بزی رہنے لگے ہو آج کل۔ امن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی بس اللہ کا شکر ہے، سب اچھا چل رہا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے اتنا بڑا بزنس ہے، سنبھالنے میں وقت تو لگتا ہی ہے، بس اسی وجہ سے زیادہ مصروف رہتا ہوں۔ زینب بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر آج یہاں آنے کا وقت کیسے مل گیا بیٹا جی؟ امن کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ سے بولا، ارے نہیں آنٹی، ابھی لنچ کے بعد تھوڑا فری تھا تو سوچا حیات کی طبیعت پوچھتا ہوا آ جاؤں۔ زینب بیگم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا، بڑی پرواہ کرتے ہو نا اپنے امپلائیز کی۔ امن نے نظریں چکنی سی مسکراہٹ کے ساتھ جھکا لی، جی سب کی نہیں کرتا۔ دل نے دبے لفظوں میں کہا، پتہ نہیں اس پاگل لڑکی کی کیوں کر رہا ہوں۔ پھر ایک لمحے بعد سیدھا ہو کر بولا، آپ بلا دیں آنٹی حیات کو، ہاں وہ بس آ رہی ہے۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی نظریں سیدھی امن پر گاڑ دی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ حیات کے سوال پر امن نے ذرا بھویں سکیڑے، پھر نرمی سے بولا، کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، پہلے سلام کیا جاتا ہے، تمہیں کسی نے سکھایا نہیں؟ حیات نے فوراً جواب دیا، نہیں آپ سکھا دیں، بس تم دونوں بیٹھو باتیں کرو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ ان کے جاتے ہی امن نے مسکرا کر کہا، ہاں میں تو سکھا ہی دوں گا۔ ایکسکیوز می؟ حیات نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، یہ بتائیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حیات صوفے پر اس کے سامنے بیٹھتی پوچھا، آپ کی طبیعت پوچھنے۔ تو پوچھئے، پاگل لڑکی، وہ دھیرے سے بولا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ حیات نے نظریں میز کی طرف موڑ لی جہاں پھولوں کا گلدستہ اور جوس رکھا تھا۔ یہ میرے لیے لائے ہیں آپ؟ اس نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ بیماری کی عیادت کے لیے خالی ہاتھ نہیں جاتے نا، اسی لیے لایا ہوں، امن نے نرمی سے جواب دیا۔ حیات نے پھول اٹھاتے ہوئے کہا، اچھا اور چاکلیٹس کہاں ہیں؟ امن نے چونک کر پوچھا، کون سی چاکلیٹ؟ وہی چاکلیٹ جو آپ میرے لیے لائے ہیں نا؟ بیمار کے لیے کون چاکلیٹ لے کر آتا ہے؟ آپ کو لانی چاہیے تھی، حیات نے خفگی سے کہا۔ امن نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، پاگل لڑکی، بیماری میں چاکلیٹ کھاؤ گی تم؟ ہاں تو، حیات نے بے نیازی سے کہا، لیکن میں چاکلیٹ نہیں لایا۔ حیات نے منہ پھیر کر ناک چڑھائی، تو خود بھی کیوں آئے ہیں؟ کہا تو تھا عیادت کے لیے آیا ہوں، حیات نے تیز لہجے میں کہا۔ حیات مرنے نہیں والی ہے جو آپ عیادت کے لیے آئے ہیں، امن نے مسکراتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ مجھے تو لگا مرنے والی ہے۔ ہاں ظالم انسان، مار دو حیات کو، آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ حیات مر جائے، لیکن سن لیجئے، مرے حیات کے دشمن یعنی آپ، حیات اتنی جلدی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، حیات نے خفگی سے چڑھ کر کہا۔ واقعی؟ امن نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ حیات نے اکڑ کر کہا، ہاں بالکل۔ اچھا دیکھتے ہیں، ہاں اپنی ان دونوں موٹی موٹی کالی کالی آنکھوں سے دیکھیے گا، آنکھوں سے ہی دیکھا جاتا ہے حیات۔ تو حیات نے کب کہا کہ آپ پاؤں سے دیکھیں گے؟ حیات نے معصومیت سے کہا، ہاں ساری غلطی میری ہے، میں ہی الٹا سیدھا بولتا ہوں۔ ہاں تو خیر، اگلی بار اگر آئیں تو چاکلیٹ لے کر آئیے گا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا اور کچھ؟ امن نے نرمی سے طنز کیا۔ نہیں سوچ لو، بعد میں یاد آ جائے گا کچھ، حیات نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ سوچنے دیں، پاگل لڑکی، حیات نے منہ پھیرتے ہوئے کہا، خود واہیات پرانی۔ امن نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا، کہاں سے میں تمہیں واہیات لگ رہا ہوں؟ حیات نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہر اینگل سے، امن نے سنجیدگی سے کہا، تمہاری آنکھیں خراب ہیں، حیات نے فوراً جواب دیا، اور آپ کا دماغ۔ امن نے حیرت سے کہا، ایکسکیوز می، کیا؟ حیات نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، ابھی تم نے کیا کہا؟ حیات نے بے نیازی سے کہا، وہی جو آپ نے سنا۔ اور میں نے کیا سنا؟ حیات کو کیا پتا آپ کیا کیا سنتے رہتے ہیں، آپ کے کان بھی تو بجتے رہتے ہیں نا۔ اور پلیز فضول کا ٹائم پاس مت کیجیے، امن نے مسکرا کر کہا۔ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ یہ تم کون سی زبان بولنے لگی ہو؟ تم تھوڑی دیر بعد، امن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ حیات نے منہ بنائے کہا۔ کیا مطلب آپ سے مطلب؟ حیات نے بیزاری سے کہا۔ کچھ نہیں بھائی،
اسی دوران ملازمہ ناشتہ لے کر آئی اور میز پر سجا دیا۔ سفید چینی کی پلیٹوں میں سلیقے سے چکن سینڈوچز رکھے تھے، ساتھ میں ایک چھوٹی سی پلیٹ میں چیز رولز اور آلو کے کٹلس۔ چائے کے برتن کے ساتھ ایک چھوٹا سا مگ رکھا تھا جس میں بھاپ اٹھتی کافی تھی، ساتھ میں ایک چھوٹی پلیٹ میں مکھن اور شہد رکھا تھا اور کنارے پر 2 کرسپی ٹوسٹ۔ امن نے میز پر رکھی چیزوں پر سرسری سی نظر ڈالی اور اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، میں یہ سب نہیں کھاتا۔ ابھی آپ کس کے گھر آئے ہوئے ہیں؟ حیات نے ناگواری سے امن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ امن نے چونک کر پوچھا۔ سوال تو سوال ہوتا ہے، اب جیسا بھی ہو جواب دیں۔ تمہارے گھر آیا ہوں، اور کس کے؟ امن نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو جیسا کہ آپ حیات کے گھر آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ سب کھانا پڑے گا۔ یہ کیسا رول ہے؟ یہ حیات کے گھر کا رول ہے، سب کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ آنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا نا۔ اچھا، مجھے تو جیسے فرشتے آ کر بتا گئے تھے نا کہ حیات کے گھر میں یہ سب کھانا فرض ہے۔ حیات نے معصوم حیرت سے کہا۔ ہے سچ میں؟ پاگل لڑکی، امن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیات نے سنجیدگی سے کہا۔ اب آپ دوبارہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، امن کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور کچھ؟ میز پر رکھے کسی بھی چیز سے اس کا واسطہ نہیں تھا، اسے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں پسند تھی۔ ہاں، بس کافی پی سکتا تھا۔ حیات نے پلیٹ آگے کھسکائی۔ نہیں کھائیے، امن نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے تم کافی بہت اچھی بناتی ہو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، آفس آؤ اور کافی بنا دینا۔ حیات نے تھوڑے توقف کے بعد کہا۔ گیٹ ویل سون بولنے کا یہ طریقہ ذرا کیجول نہیں تھا، امن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میرا سٹائل ہے، حیات نے ناگواری سے کہا۔ آپ کا سٹائل بھی آپ کی طرح واہیات ہے۔ ویسے حیات آپ کو ایک خوشخبری دے دیتی ہے، امن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دو۔ کافی کا ایک گھونٹ لیا، حیات نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ حیات اب سے آفس نہیں آئے گی، بات ہو گئی ہے بابا سے، انہوں نے کہا ہے نوکری چھوڑ دو۔ امن نے جیسے ہی سنا، حلق میں لیا ہوا گھونٹ اٹک سا گیا، وہ کھانسا مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہی چہرہ جو ابھی چند لمحے پہلے مسکراہٹ کے رنگوں سے بھرا تھا، اب یکا یک ساکت ہو گیا۔ کیا؟ بس اتنا ہی نکلا اس کے لبوں سے۔ ہاں، اب حیات آپ کے آفس نہیں آئے گی، بچ گیا آپ کا آفس برباد ہونے سے اور آپ بھیک مانگنے سے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ امن نے ایک لمحہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراہٹ زبردستی چہرے پر کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر آ کر ریزائنیشن لیٹر لے لینا۔ حیات نے تھوڑے توقف کے بعد کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ امن کافی کا آخری گھونٹ لیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ہفتے بعد حیات اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور آج اس نے ایک فیصلہ کیا تھا امن کے آفس جانے کا اور اپنا ریزگنیشن لیٹر جمع کروانے کا۔ وہ ناشتے کی میز پر آئی جہاں ندیم صاحب اور زینب بیگم پہلے سے موجود تھے۔ آج صبح اتنی جلدی خود ہی اٹھ گئی؟ ندیم صاحب نے حیات کو ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتے دیکھا تو کہا۔ جی بابا، حیات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے، کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ انہوں نے حیات کو اتنا تیار دیکھ کر سوال کیا۔ آفس، حیات نے جواب دیا۔ ندیم صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو تم نے دوبارہ آفس جانے کا فیصلہ کر ہی لیا؟ حیات نے نرمی سے مگر سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بابا، آفس نہیں جا رہی، بس استعفیٰ دینے جا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے سے خوشی کی وہ چمک جیسے پل بھر میں غائب ہو گئی۔ ندیم صاحب نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، بس میری شرط مت بھولنا۔ ہاں ہاں، یاد ہے حیات کو آپ کی شرط بابا، پریشان مت ہوں بیٹا، ایک بار پھر سوچ لو، تمہارے پورے کریئر کا سوال ہے۔ زینب بیگم نے نرمی سے حیات کی طرف دیکھتے کہا۔ ماما، حیات فیصلہ کر چکی ہے، اب حیات کو کنفیوز مت کریں، حیات اب اس آفس نہیں جائے گی، پھر بھی ایک بار سوچ لو، حیات نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حیات سوچ چکی ہے، زینب بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑے کھڑے اب جانے لگی تھی۔ ناشتہ تو کر لو، زینب بیگم نے ٹوکا۔ نہیں ماما، باہر سے کچھ کھا لوں گی، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکل گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ امن اپنے کیبن میں بیٹھا نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمائے ہوئے تھا، چہرے پر معمولی سی سنجیدگی۔ زارا نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ حیات کے بغیر سب کچھ کتنا سونا سونا لگتا ہے نا، مایا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، سناٹا تو ہے آفس میں، ورنہ وہ ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی، ہر کسی سے باتیں کرتی، شوخیاں مچاتی۔ خیر، پتہ کرو نا وہ واپس آئے گی بھی یا نہیں، زارا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے اب نہیں آئے گی، مایا نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، مجھے وہ پکنک والے دن سے ہی کچھ عجیب لگ رہی تھی، اسی دن وہ بیچ میں ہی گھر چلی گئی تھی اور تب سے آفس نہیں آئی۔
مایا نے سوچ میں ڈوبی ہوئی کچھ تو بات ضرور ہے. ہاں کچھ تو ہے. اچانک فون کی گھنٹی بجی. زارا نے فون اٹھاتے ہوئے کہا جی باس. کسی سے کہو 1 کپ کافی بھجوا دے میرے روم میں. دوسری طرف سے امن کی سنجیدہ آواز سنائی دی. جی باس ابھی بھجواتی ہوں. فون رکھتے ہی مایا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. خیریت؟ بوس نے نتاشا کو نہیں کہا آج؟ زارا نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا پتہ نہیں. اور اسی لمحے لفٹ کا دروازہ کھلا. دونوں کے چہرے خود بخود ادھر مڑ گئے. سامنے حیات کھڑی تھی. وہ آج ہلکے فیروزی رنگ کے سادہ مگر خوبصورت کرتی میں ملبوس. کرتی کے گلے اور آستینوں پر باریک سی کڑھائی تھی، جیسے کسی نے محبت سے رنگوں کے نازک پھول اس پر سی دیے ہوں. اس کے ساتھ اس نے ڈھیلا ڈھالا جینس کا انتخاب کیا تھا. پاؤں میں سفید جوتے تھے. کندھے پر ایک مہرون رنگ کا بیگ لٹک رہا تھا اور بال ہمیشہ کی طرح کھلے تھے اور ٹیڈی والی کلپ اس کے بالوں میں لگی تھی. مایا نے آنکھیں پھاڑ کر کہا یہ مجھے وہم تو نہیں ہو رہا؟ زارا نے مدھم آواز میں کہا نہیں وہ واقعی حیات ہے. مایا نے حیرت سے کہا یہ واپس آ گئی؟ پتہ نہیں. اب وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی. حیات اسی شوخی کے انداز میں ہلکی مسکراہٹ لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھی. ہائے ہائے کیسی ہو تم دونوں؟ زارا نے خوش ہو کر کہا. ہم تو ٹھیک ہیں. تم بتاؤ کہاں غائب تھی اتنے دن؟ وہ تھوڑی بیمار پڑ گئی تھی اسی لیے نہیں آ سکی. زارا نے مسکراتے ہوئے کہا. اچھا چلو اب واپس آ گئی ہو نا؟ آئی ہوں لیکن ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے. مایا نے چونک کر کہا. کیا کیوں؟ حیات نے نرمی سے کہا. بس پڑھائی اور جاب ساتھ نہیں چل رہی اسی لیے آج استعفیٰ دینے آئی ہوں. زارا نے آہستہ سے کہا. او اچھا باس ہیں اندر؟ حیات نے پوچھا. ہاں اپنے کیبن میں ہیں. زارا نے فوراً جواب دیا. ٹھیک ہے استعفیٰ پر سائن کروانے جا رہی ہوں. وہ جانے لگی لیکن مایا کی آواز نے اسے روک لیا. رکو پہلے اس فائل پر سائن کر دو. باس نے کہا تھا تم آؤ تو یہ سائن کروا لوں. شاید لیو فارم ہے. حیات نے جلدی میں کہا. اچھا دے دو. وہ جلدی دستخط کرتی پھر بیگ سنبھالتی جانے لگی. حیات 1 منٹ. اب زارا کی آواز نے اسے روک لیا. حیات نے پلٹ کر کہا. اب کیا ہوا؟ کافی لیتے جانا باس نے منگوائی ہے. اچھا بھائی تھینک یو. زارا نے مسکرا کے کہا. ویلکم. حیات نے مسکرا کے جواب دیا اور وہ کینٹین سے کافی لے کر بغیر دستک دیے امن کے کیبن میں داخل ہو گئی. دروازہ اچانک کھلا. امن چونک گیا. لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمی تھیں. وہ ایک پل کے لیے رکا پھر سر اٹھایا. سامنے حیات کھڑی تھی، ہاتھ میں کافی کا کپ، چہرے پر وہی شرارت بھری مسکراہٹ جو کئی دنوں سے وہ صرف یاد میں دیکھتا تھا. یہ یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے پلکیں جھپکائیں پھر آنکھیں مسلی جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جو دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے، مگر پھر سر جھٹک کر واپس لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا. شاید یہ وہم ہی ہو. حیات نے کپ میز پر زور سے رکھتے ہوئے کہا. یہ لیجیے آپ کی 2 نمبر کافی. کپ رکھنے کی آواز سے امن کی توجہ ٹوٹ گئی. اس نے سر اٹھایا. ایک نظر کافی پر، ایک نظر حیات پر، پھر خاموشی سے دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا. حیات نے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا. او ہیلو مسٹر بزی پرائم منسٹر، حیات آپ سے بات کر رہی ہے. اس بار امن نے ہلکے سے کپ اٹھایا، چھوا اور خود کو یقین دلایا. یہ خواب نہیں ہے، یہ واقعی آ گئی ہے. امن نے سخت لہجے میں کہا. تم واپس آ گئی؟ حیات نے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا. نہیں ابھی تو راستے میں ہوں. امن نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا. تم سیدھا جواب نہیں دے سکتی؟ آپ سیدھا سوال نہیں پوچھ سکتے؟ عجیب. ہاں آپ واقعی عجیب ہیں. بتانے کی ضرورت نہیں. اور کچھ؟ حیات نے مسکراتے ہوئے کہا. نہیں بس ویسے. کیا ویسے؟ حیات نے چھیڑتے ہوئے کہا. میں نے آپ کی کافی کو 2 نمبر کہا، آپ کو برا نہیں لگا؟ امن نے پرسکون لہجے میں کہا. نہیں. حیات نے چونک کر کہا. کیوں؟ امن نے آہستہ سے کپ اٹھاتے ہوئے کہا. کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ ہمیشہ برانڈڈ چیزوں کو ہی 2 نمبر کہتے ہیں. حیات نے چہرہ بگاڑ کر کہا. چھی اتنی گندی چیز برانڈڈ نہیں ہو سکتی. امن نے اب مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا. تو تم یہاں میری کافی کو برا بھلا کہنے آئی ہو؟ حیات نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا. ہاں بالکل. امن نے ہلکا سا آئی برو اٹھایا. میرا مطلب ہے حیات یہاں استعفیٰ دینے آئی ہے. او اچھا تو جا کے کروا دو. امن نے بے نیازی سے کہا. ہم جا ہی رہے ہیں. حیات آپ کی یہ فالتو کافی دینے آئی تھی. دے دی؟ نہیں. پاگل لڑکی. امن نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ پاگل؟ ہاں. وہ بولتی تیزی سے کیبن سے نکل گئی. السلام علیکم. حیات نے دھیرے سے دروازہ کھولا. آواز میں نرمی تھی. وعلیکم السلام مس آپ یہاں؟ مینیجر نے چشمہ ٹھیک کیا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو. جی حیات کو ریزگنیشن لیٹر جمع کروانا ہے. تو وہ فارم دے دیجئے تاکہ حیات اسے بھر کے جمع کروا سکے. مینیجر نے چند لمحے سوچا پھر بولا.
ویسے تو آپ یہ آن لائن بھی کر سکتی تھی، لیکن خیر آپ کاؤنٹر سے فارم لے لیجئے اور بھر کے باس کو دے دیجیے گا۔ اوکے، حیات نے مختصر سا جواب دیا اور نکل کر کاؤنٹر کی طرف آ گئی۔ کافی دے دی باس کو؟ زارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم حیات کو ریزگنیشن لیٹر دے دو۔ ہیں؟ زارا کی مسکراہٹ ایک دم رکی۔ کیا تم استعفیٰ دے رہی ہو؟ ہاں۔ لیکن کیوں؟ اس کمپنی میں کام کرنا تو سب کا خواب ہوتا ہے، اور تم سب کا ہوتا ہے، حیات کا نہیں۔ اور ویسے بھی اب حیات کو یہاں کام نہیں کرنا۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔